وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں خداوند لم یزل نے یہودیوں کی ایک اور غلط عادت، ان کے غلط نظریے اور غلط عقیدے کا بیان اور اس کی نفی کی ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ یہودیوں کے جو امیین افراد تھے، ناخواندہ افراد تھے، عوام الناس تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں مس نہیں کرے گی، ہم اگر جہنم میں گئے تو فقط چند دن کے لیے، ایام معدودہ کا لفظ تھا وہاں پہ، ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں بہرحال جنت میں جانا ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ دونوں کی یہ عادت اور ان کے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ ان دونوں گروہوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ممکن ہے آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو، بعض مسلمانوں کا یا بعض مسلمان فرقوں کا، ہر مسلمان فرقہ ممکن ہے یہ کہ ہمارے فرقے کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ہم کہ مسلمان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جس کا ہم نے ذکر کیا پہلی آیات میں بھی بات گزری۔ قرآن کریم کے ہاں معیار ایمان اور عمل صالح ہے، یہ معیار ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ ایمان کے بعد عمل صالح، جس کو بعض جگہ پہ تقوی کے نام سے یاد کیا ہے، یہ معیار ہے۔ اگر وہ یہودی ہے، اگر وہ عیسائی ہے، اگر وہ مسلمان ہے، نام سے انسان جنت میں نہیں جاتا، اعمال سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اگر کوئی آج ایسا یہودی ہے، ایسا عیسائی ہے، اس تک حق کا پیغام پہنچا ہے، اسلام کا پیغام پہنچا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہا، وہ قرآن کو نہیں مان رہا، اس کا منکر ہے، کفروا کے دائرے میں اگر داخل ہو گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، لیکن ہزاروں افراد کا قاتل ہے، دین کی دھجیاں اڑانے والا ہے، کبھی دین کے معارف کا مذاق اڑانے والا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ مسلمان ہے، جتنا بڑا قاتل ہو، ہزاروں افراد کا قاتل ہو، ہم کہیں گے یہ پھر بھی جنتی ہے۔ یعنی ہمیں معیارات کو دیکھنا، لہٰذا یہاں ان کی ایک بات اور ان کا ایک نعرہ جو دونوں کا تھا، فقط یہودیوں کا نہیں تھا، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا تھا۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ ہے، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیں اتنی تاکید کے ساتھ، اتنی گارنٹی کے ساتھ، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ کون ہو سکے گا جنت میں داخل؟ من کان ہودن، جو یہودی ہوگا، اور نصارا یا نصرانی یا عیسائی۔ یعنی دیکھیں قرآن کریم کا یہ بھی ایک خوبصورت فصاحت و بلاغت کا انداز ہے۔ قالو، وہاں پہ پتہ نہیں ہے کون کہہ رہا ہے،
لیکن آگے ہودن اور نصارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ قالو دو افراد کا عقیدہ ہے، دو گروہوں کا عقیدہ ہے۔ یہ قرآن کریم نے نہیں کہا کہ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا۔ اس کو ایک ایجاز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی مختصر گوئی۔ قرآن کریم کے ایک جو خصوصیت ہے، اور بہت ہی یہ خوبصورت قرآن کریم میں یہ موارد موجود ہیں، یہ مقامات، مختصر الفاظ میں زیادہ مطالب بیان کرنا۔ لہذا قالو یہ کس گروہ کا عقیدہ ہے آگے بیان کیا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہیں۔ لہذا ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، فقط جنت میں وہ جائے گا جو یا یہودی ہوگا۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ فقط یہودی، عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ فقط عیسائی۔ ایسا نہیں کہ یہودی چاہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں، یا عیسائی چاہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں جنت میں جائیں گے، نہیں، ہر فرقہ اپنے افراد کو کہتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، یہ خرافات ہیں۔ امانی کا پہلے گزر چکا، جو باطل انسان کی آرزویں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔ قرآن نے دیکھیں ایک یہ جواب دیا تلک امانیہم، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دوسرا جواب قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے ہاتو ہوتا ہے یعنی لے کے آؤ، ہاتو برہانکم، اپنا برہان لے کے آؤ، اس پہ دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، اگر یہ تمہارا نظریہ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم بہت خوبصورت جواب دیتا ہے۔ جیسے پہلے ان کا غلط عقیدہ تھا تو قرآن کریم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم نے اللہ سے عہد لے کے رکھا ہے؟ تو وہ عہد بیان کرو، پھر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اس عقیدے پہ، اس نظریے پہ تمہارے پاس دلیل ہے تو دلیل پیش کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، بلا وہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں صحیح عقیدہ یہ ہے، وہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، اس کی قرآن نفی کر رہا ہے، صحیح عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ معیار جنت میں جانے کا معیار کیا ہے۔ جیسے دیکھیں پہلی آیات میں تھا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہاں قرآن نے فرمایا تھا بلا من کسب سیئۃ وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، وہاں بھی بلا کے ساتھ پہلے ان کے عقیدے کی نفی کی تھی، صحیح معیار بیان کیا تھا۔ یہاں بھی قرآن کریم نے ان کے نظریے کی نفی کی ہے، بلا جو تم نے معیار بیان کیا وہ ٹھیک معیار نہیں ہے، یہ معیار ہے، اس معیار کے تحت انسان جنت میں جائیں گے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے تسلیم کر دیتا ہے۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، جو اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے جھکا دیتا ہے، جو اس کی شریعت کے سامنے، جو اس کے دین کے سامنے جھک جاتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ محسن اسی طرف اشارہ ہے جو گزشتہ آیات میں تھا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ محسن اچھائی کرنے والا، نیکی کرنے والا، یعنی وہ عمل صالحات، کیونکہ یہاں پہ آیا من اسلم وجہہ، یعنی وہ خدا کے سامنے اگر جھک جاتا ہے یعنی وہ مومن ہوتا ہے۔ ایمان اور جو معیار یہی قرآن کریم نے ہر جگہ بیان کیا، وہ محسن، وہ عمل صالح انجام دینے والا ہو، اچھائی کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے ہے اس کے رب کے ہاں اجر، یہ اجر پائے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہیں ہے ان پہ کوئی خوف اور نہ ہی یہ محزون ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا کہ خوف ہوتا ہے آئندہ کے بارے میں، حزن ہوتا ہے گزشتہ کے بارے میں۔ کس فرد پہ حزن نہیں ہے، کس پہ خوف نہیں ہے؟ وہ افراد جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس عمل صالح ہے، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ ان کے لیے حزن ہے۔ لہٰذا یہ معیار ہے، اس معیار کو ہمیں لینا ہے۔ یہ آج ہمارے لیے بھی پیغام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک اگر شیعہ ہے، وہ جس قسم کا بھی فرد ہے وہ یقینی جنت میں ہے، اور ایک اگر دوسرے مذہب کا ہے وہ جتنا اچھا ہے وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ معیار کو دیکھنا ہے۔ معیار اگر اس کے پاس ایمان ہے، اگر اس کے پاس عمل صالح ہے، وہ کسی گروہ کا بھی کیوں نہ ہو،
وہ جنت میں جائے گا، اور اگر بد عمل ہے، بد کردار ہے، وہ کسی مذہب اور مکتب کا کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اگر اس انسان تک صحیح عقیدہ، صحیح ایمان پہنچتا ہے حقیقی معنوں میں، لیکن اس کا انکار کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کا پیغام پہنچا ہے، اہل بیت کا پیغام پہنچا ہے، اہل بیت کی ولایت اور امامت کا اس کے پاس نظریہ پہنچا ہے، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرتا ہے، اس کی سزا اپنی جگہ پہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور اسی کی ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے۔ پروردگار سے دعا ہے خدا ہمیں اپنے معیارات کو قرآنی معیارات بنانے کی توفیق دے، اور ہمارے نعرے، ہمارے شعار وہی ہوں جو قرآن کریم کے معارف کے مطابق ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔